نہایت ہی قابل قدر بزرگان محترم، میرے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، قرآن کریم کی اس صورت میں پروردگار عالم نے کفار و مشرکین کی 6 گندی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اصل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد عرب کے اندر 3 طرح کے لوگ رہا کرتے تھے۔ ایک وہ جنہوں نے دل سے اور زبان سے، اپنی جان اور اپنے مال سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ ان کو مسلمان کہتے ہیں، اہل ایمان کہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دل سے بھی نہیں مانا، زبان سے بھی نہیں مانا، بلکہ اسلام کی ہمیشہ مخالفت کیا۔ ان کو کفار اور مشرک کہتے ہیں۔ ان تینوں کے بیچ میں ایک جماعت ایسی تھی جو دل سے نبی کو مانتی نہیں تھی مگر زبان سے مانتی تھی، یعنی دل کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی۔ دل سے نہ موت کو مانتے تھے وہ لوگ، نہ قیامت کو مانتے تھے، نہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مانتے تھے، نہ اسلام کے کسی قانون کو مانتے تھے، نہ اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن زبان سے یہ مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر کہا کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے مگر دل سے کلمے کو مانتے نہیں تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے منافق کہا۔ یہ 3 طرح کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ ایک ایمان والے کی جسے مسلمان کہتے ہیں، دوسرا ایمان کے مخالفین کی جماعت جسے کفار اور مشرکین کہتے ہیں، اور تیسرے ان لوگوں کی جماعت جو مسلمانوں میں رہتے تھے اور وہ یہ بتاتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، ہم بھی تمہاری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح زندگی اور موت کو، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، مگر دل کے اندر وہ چیز نہیں تھی۔ اور اس قسم کے لوگ ہمارے زمانے میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے محلے میں بھی، ہمارے خاندان میں بھی، ہمارے رشتہ داروں میں بھی آپ کو ملیں گے، جو سامنے آئیں گے تو آپ کی باتیں کریں گے مگر اندر اندر آپ کے مخالف ہوں گے۔ یہ 3 طرح کے لوگ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے انہی 2 جماعت کی گندگی کو بیان کیا ہے، یعنی کہ منافق کی وہ گندی عادت، منافق کی وہ گندی خصلت، منافق کی وہ گندی صفات، مشرکوں کی وہ گندی عادت، مشرکوں کی وہ گندی صفات۔ ایسے تو بہت ہیں لیکن اللہ نے اس صورت کے اندر 6 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ منافقوں کی صفت ہے، جب یہ کفار کی صفت ہے، تو ہم مسلمانوں کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ان گندگی سے، ان عادتوں سے، ان صفات سے ہماری حفاظت فرما، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، نمبر 1 ان کی سب سے بڑی گندی اور بری عادت یہ ہے کہ یہ لوگ
قیامت کے دن کو نہیں مانتے. قیامت کے دن کو جب آدمی مانے گا نہیں، آخرت کے دن کو جب آدمی مانے گا نہیں، بدلے کے دن کو جب آدمی مانے گا نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کا کون گناہ چھوڑ دے گا وہ آدمی. بھائی اگر ایک آدمی کے دل میں یہ ڈر ہو کہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہے، تو چوری کرے گا تو پکڑا جائے گا، تبھی تو چوری سے بچے گا نا. ارے ریڈ لائٹ سگنل پہ جل گئی، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ ہم چلے بھی جائیں تو کچھ نہیں ہونے والا، تو سگنل کو کوئی فالو کرے گا. لیکن جیسے ہی سگنل پڑا، آپ اس لیے رک گئے کہ آگے پولیس کھڑی ہے اور کیمرہ والا ہم کو سب کچھ دیکھ رہا ہے. دنیا کی تمام برائیوں کی جڑ اور تمام کے تمام گناہ انسان تب کرتا ہے جب اس کے سزا اور اس کی جزا کا یقین دل سے نکل جائے. اب بھائی ہم نے ایک آدمی کو ایک تھپڑ مارا، ظاہر بات ہے کہ یہ تھپڑ کیوں مارا؟ اس لیے مارا کہ بعد مرنے کے اس تھپڑ کے بدلے کا یقین نہیں ہے دل میں. ہم نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز چھوڑنے پر جو سزا ہے مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم کو اس کا یقین نہیں ہے، اسی لیے ہم نماز پہ نماز چھوڑتے ہیں. جتنے گناہ آپ دیکھو گے، جس بندے کے دل سے آخرت کا یقین نکل جائے، گناہ وہی کرے گا، پاپ وہی کرے گا. بھائی ماں کو گالی دیا ہے، دنیا میں تو کچھ ہونے والا ہے نہیں، لیکن جس بندے کو یہ پتا ہو کہ قیامت کے دن ماں کی گالی کا حساب دینا ہے، وہ دے گا. بھائی ایک آدمی کا مال لے لیا، اب واپس جب وہ بندہ مانگتا ہے تو آپ اس سے لڑائی کرنے آتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا تم کو یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے میں ہماری نیکیاں دے دے گا. یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بکریاں جو آپس میں لڑائی کرتی ہے نا، قیامت کے دن ان کو بھی انصاف دلایا جائے گا. غلطی کس کی تھی؟ تو یہ صفت اور یہ گندی عادت اللہ پاک نے قرآن میں کفار کا بیان فرمایا ہے، منافقوں کا بیان فرمایا ہے. پتہ چلا کہ جو مسلمان ہوگا وہ آخرت پر یقین کرتا ہو، اور جو آخرت پر یقین کرے گا وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے. بھولے سے اگر ہو بھی جائے کوئی گناہ تو فوراً کیا کرے گا؟ وہ توبہ کر لے گا، اللہ مجھے معاف کر دے. راستہ چلتے ہوئے کسی کو ٹھوکر لگ گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے، وہیں ان کی دکان بھی تھی. تو کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، غلطی سے ایک آدمی کے پاؤں پر امام اعظم ابو حنیفہ کا پاؤں چڑھ گیا. چیخ ماری اس نے اور ایک جملہ کہا صرف کہ ابو حنیفہ میں قیامت کے دن تجھ سے اس کا بدلہ لوں گا. قیامت کے دن اس کا میں تم سے بدلہ لوں گا.
لکھا ہے کتاب میں کہ امام صاحب بے ہوش ہو گئے. ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ راستہ چلتے ہوئے جس کی گاڑی کو چاہو مار دو، اور الٹا اگر طاقت والا ہے تو اتر کے اسی کی ماں بہن بھی کر دو. جسے چاہو ٹھوکر مار دو، پھر پولیس کے ڈر سے اس بیچارے کو تڑپتا ہوا روڈ پہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ کہ کہیں پولیس نہ دیکھ لے. پولیس کے دیکھنے کا تمہیں ڈر ہے، اللہ کے دیکھنے کا ڈر نہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. امام اعظم ابو حنیفہ بے ہوش ہو کر گرا. ہوش آنے کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بندے کو تلاش کروایا. وہ بندہ قریب آیا اور کہنے لگے، امام صاحب نے فرمایا، او اللہ کے بندے، تجھے جو سزا دینی ہے، جو تجھے جرمانہ لگانا ہے، جو تجھے کرنا ہے یہی کر لے، خدا کے لیے قیامت میں نہ پکڑ. یا تو میری غلطی معاف کر دے، یا میرے بدن پہ پاؤں رکھ دے، یا جو سزا تیرا دل چاہے مجھے دے دے، مگر جو کرنا ہے یہی کر لے. قیامت کے دن میرے بس کی نہیں، جہاں نبیوں کو پسینہ آ رہا ہوگا، جہاں حضرات انبیاء ڈر رہے ہوں گے، اللہ اکبر و کبیرہ، جہاں ہر بندہ اپنے گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، جہاں سوا ہاتھ پہ سورج ہوگا، جہاں اللہ کا جلال زبردست ہوگا، میں وہاں کیسے جواب دوں گا؟ میں وہاں کیسا تجھے بدلہ دوں گا؟ تجھے جو سزا دینی ہے یہی دے لے، یا اللہ کے لیے مجھے معاف فرما. آج تم اپنے گریبان میں جھانکو، صبح سے لے کر شام تک تم نے کتنے غلط کیے ہیں، تم نے کتنے پہ ظلم کیا ہے، تم نے کتنے کو مارا ہے، تم نے کتنے کی غیبت کی ہے، تم نے کتنے سے جھوٹ بولا ہے، تم نے کتنے کو دھوکہ دیا. او اللہ والو، 5 منٹ کے لیے بستر پر جا کر سوچا کرو، اللہ سے غلطی کی معافی مانگو. خدا کی قسم، اگر تم نے کسی کو سخت جملہ کہا ہوگا، یاد رکھو، گالی نہیں، غیبت نہیں، مارنا نہیں، فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو سخت بات کہی ہوگی جو اس کے دل پہ لگی جا کر کے، قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا ہے. اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، اسے زیادہ چلنے مت دو، ورنہ یہ تم کو قیامت میں پھنسا دے گی. جو جتنا زیادہ بولنے والا ہے، یاد رکھو، وہ زبان کے گناہ میں اتنا زیادہ ڈوبتا ہے. اس لیے پیغمبر نے کہا زبان کی حفاظت کر لو. فرمایا کہ جسم کے 2 ٹکڑے کی حفاظت تم کر لو، اور جنت میں لے جانے کی ذمہ داری میں محمد لیتا ہوں. ایک ہے تمہاری شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لو، اور ایک ہے تمہاری زبان، اس کی حفاظت کر لو. فرمایا یہ 2 کی حفاظت کر لو، جنت میں لے کر جاؤں گا. آج انہی دونوں کی حفاظت ہم سے نہیں ہو رہی. بخار لگا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری وقت ہے، 1-2 دن میں دنیا سے جانے والے. حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال، مدینے کی گلیوں میں جا کر کے اعلان کر دو کہ محمد پر اگر کسی کا کچھ باقی ہے تو آ کر کے لے لے. جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی
مدینے کی گلی کا چکر لگا رہا ہے، اعلان کرتا جا رہا ہے، لوگ اپنے گھروں سے باہر روتے ہوئے نکل کر آ رہے ہیں، مسجد نبوی میں بھیڑ لگ گئی، ہر آنے والا رو رہا ہے۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے روتا ہوں کہ میرے محبوب کے جانے کا وقت آ گیا۔ سارا مدینہ مسجد نبوی میں اکٹھا ہو گیا، تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی بخار لگی ہے، خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے آپ کا چہرہ بخار سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھی، ممبر پر بیٹھے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اعلان کیا، او لوگوں اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے ابھی لے لو۔ کوئی قرض باقی ہے ابھی لے لو، کوئی بدلہ لینا ہے ابھی لے لو، قیامت کے دن مجھے نہ پکڑنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، جس کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، جس کو اللہ نے اپنا لاڈلا کہا کہ محمد تجھ سے زیادہ پیارا دنیا میں میرے لیے کوئی نہیں۔ ہمارا باپ اگر پولیس جج انسپیکٹر آئی ایس آئی پی ایس اگر بن جائے تو ہم اپنے آپ کو دنیا کا خدا مان لیتے ہیں، میرا باپ کتنا بڑا، میرا باپ کتنا بڑا، مگر پیغمبر کو تو دیکھ، تیرے میرے نبی کی حالت تو دیکھ، جس کو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا ہے، آپ کو اگر پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا میں دنیا کو نہیں بناتا۔ دنیا بنایا اس لیے کہ محمد میں تجھے بھیجنا چاہتا تھا۔ اور اس نبی کی یہ حالت ہے کہ وفات سے پہلے منبر پر بیٹھ کر مدینہ کو جمع کر کے کہہ رہا ہے کسی کا کچھ میرے ذمہ قرض ہے تو لے لو، کوئی بدلہ ہے تو لے لو، اس لیے کہ قیامت کے دن میں تمہارے قرض کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ کسی کو اگر میں نے سخت جملہ کہا تکلیف ہوئی ابھی معاف کر دو، کسی کو میں نے مارا ابھی مار کر بدلہ لے لو، کسی کا قرض میرے ذمے ہے ابھی لے لو، قیامت کے دن مجھے نہ پکڑنا۔ او امام الانبیاء کے غلام کہلاتے ہو، امام الانبیاء کی امت کہلاتے ہو، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو، لیکن حالت یہ ہے تیرے میرے جنازے کا جتنا وزن ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ وزن قرض کا ہوتا ہے۔ لوگ قبروں پہ جا کر تجھے گالیاں دیتے ہیں، لوگ تیرے مرنے کے بعد گندی گالیاں دے کر کہتے ہیں میرا لے کر مر گیا، میرا کھا کر مر گیا، میرا بےمانی کر کے مر گیا۔ خدا کی قسم عدالت رب کی لگے گی، یہ بندہ حاضر ہوگا، تم قرض کیسے ادا کرو گے؟ ہزاروں کی بددعا لے کر جا رہے ہو، ہزاروں کا مال دبا کر جا رہے ہو، کسی کی زمین قبضہ جما کر جا رہے ہو، کسی کی بیوی بیٹی کو گندی نظر دیکھ کر جا رہے ہو، کسی کا قرض کھا کر مر رہے ہو، اور دنیا سے چلے گئے، قرض کا بدلے کا بوجھ اٹھا نہ پاؤ گے۔
اسی لیے مسئلہ کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرض لے کر مر رہا ہو اس کی جنازے کی نماز مت پڑھاؤ۔ وہ قرض چاہے بینک کا ہو، وہ قرض چاہے لون کا ہو، وہ قرض چاہے باپ کا ہو، وہ قرض چاہے بیوی کا ہو، فرمایا نماز جنازہ مت پڑھاؤ اس کا۔ کتنے مرد ایسے ہیں جو دنیا میں کسی کا قرض تو نہیں رکھتے، لیکن خدا کی قسم مر جاتا ہے بیوی کا دین مہر ادا نہیں کرتا ہے۔ بتاؤ یہ قرض نہیں ہے بیوی کا؟ تو کیا کہتے ہیں جاہلوں نے ان کو مسئلہ کیا بتا دیا معلوم؟ گلی گلی میں مفتی صاحب گھوم رہے ہیں، مولانا گھوم رہے ہیں، ان کو کسی نے بتا دیا کہ بوڑھے میاں مرنے والے ہو، بیوی کو بلا لو، بوڑھی اماں کو، اور کہو کہ قرض معاف کر دینے کے لیے۔ بیوی اگر کہہ دے کہ میں نے معاف کیا تو قرض معاف ہو جاتا ہے۔ لکھ لو، میں لکھواتا ہوں اور دلائل کے ساتھ لکھواتا ہوں کہ ایسے وقت میں اگر بیوی کہہ بھی دے کہ میں نے معاف کر دیا، اپنا مہر تو ادا نہیں ہو سکتا اور معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرتے ہوئے کو دیکھ کر مجبور ہو کر ہی تو کہہ رہی ہے۔ ارے بولو بھائی، مرتے ہوئے آدمی کے پاس اگر کسی قرض والے کو لاؤ گے اور کہو گے کہ بھائی دنیا سے جا رہا ہے قرض معاف کر دو، تو شاید ہی کوئی ہو جو معاف نہ کرے، کرے گا نہیں؟ تو مرنے والے کے پاس لا کر بیوی کو بیٹھا کر کہتے ہو کہ دین مہر معاف کر دے، اور تجھے شرم آنی چاہیے، تو کاہے کا مرد ہے؟ اور تم مرد کہلانے کا حقدار نہیں۔ اگر بیوی کا دین مہر ادا کیے بغیر تجھے بچے ہو گئے، بیوی کا دین مہر ادا کیے بغیر تو بیوی سے ملتا رہے، تو تیرے مرد ہونے میں شک ہے۔ مرد ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اتنی سخت بات مولوی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ دین مہر کو پہلے سمجھو کہ یہ ہے کیا۔ دین مہر لڑکی کی عزت کا قیمت ہے۔ کیا ہے دین مہر؟ لڑکی کی وہ عزت جس کو 15-20 سال تک ایک لڑکی نے حفاظت سے رکھا، لڑکی کی وہ عصمت جس کو حفاظت سے رکھا، فرمایا کہ جب تیرے حوالے کر دیا تو فری میں کیوں لینا چاہتا ہے؟ پہلے قرض ادا کر، اس کی عزت کی قیمت ادا کر، اور پھر اس کی عزت سے کھیلنا۔ اب ساری زندگی تماشا کرتے رہو، قرض ادا نہ کرو، اور مرنے کے وقت کہو کہ بوڑھی ماں معاف کر دو، تو معاف کرے گی؟ کیا کرے گی؟ اسی لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ قرض ادا نہیں ہوتا ہے۔ ارے بابا، جب حلق پہ جان آ جائے اور تیری سانس رکنے لگے تو کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے آدمی۔ ایسے وقت میں تو جب تیرے حلق میں جان آ گئی، بیوی قرض معاف کر رہی ہے آ کر کے، تو قرض معاف ہو جائے گا۔ ساری مسجد بھر گئی، پورا مدینہ آ گیا، اور ہر بندہ رو رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں بدن میں کپکپی ہو رہی ہے، چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ فرمایا کہ لوگوں، میرے ذمے اگر تمہارا قرض ہے تو مجھ سے آ کر کے لے لو، یا میں نے اگر تم کو کبھی کوئی سخت بات کہی ہو تو مجھے معاف کروا دو۔ میں کہتا ہوں کہ مسجد سے مرنے والے کے جنازے کا اعلان تو تم کرتے ہو، میں کہتا ہوں
کہ مرنے سے پہلے اعلان کرواؤ مسجد میں کہ محلے والوں فلانے آدمی کی سیریس حالت ہے، فلانا آدمی آپ سب کو بلا رہا ہے، فلانا آدمی مرنے والا ہے، اگر آپ میں سے کسی کا قرض باقی ہو تو آ کر وصول کر لو، مرنے سے پہلے یہ اعلان کرواؤ۔ مرنے کے بعد اتنے بجے جنازہ ہوگا، یہاں جنازہ ہوگا، وہاں جنازہ ہوگا، وہاں دفن ہوگا، مرنے کے بعد کیا اعلان کر رہے ہو؟ مرنے سے پہلے کرتے تو کوئی فائدہ بھی تھا۔ تو فرمایا کہ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو جنازہ پڑھانے سے پہلے اعلان کرو۔ باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا اعلان کرے کہ بھائی میں اس میت کا بیٹا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کا کوئی قرض ہو یا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ میرے باپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو آپ آ کر کے اصول کر لو ہم سے۔ پھر اگر قرض والا نہیں آتا تو قیامت کے دن اس کا کوئی بدلہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلان ہو چکا ہے۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے اسلام، دیکھو۔ فرمایا کہ اب قرض والا آ گیا دو چار، تو کہاں سے دیں گے؟ فرمایا کہ میت کا جو مال ہے، میت کا جو پیسہ بینک بیلنس ہے، میت کا جو بنگلہ بلڈنگ ہے، چاہے جتنا قرض ہو پہلے میت کا قرض ادا کرو، اگر قرض ادا کرنے کے بعد کچھ بچ جائے تو بیٹا بیٹی میں بانٹ دو۔ یہی مسئلہ ہے۔ نہیں، ابھی باپ کا جنازہ بھی نہیں اٹھا، گھر سے حساب کتاب شروع ہو گیا، اور باپ کے سر پہ جو قرض ہے وہ کون دے گا؟ اس لیے اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب میں دنیا میں نہیں رہ پاؤں گا تو قلم کاپی لے کر کے لکھوا دے کہ فلانے آدمی کا اتنا میرے ذمے ہے، فلانے آدمی کو میں نے مارا تھا بیٹا، اگر ہو سکے تو بلا دو، میں معافی مانگ لیتا ہوں، ورنہ میرے مرنے کے بعد تم جا کر کے میری طرف سے کہنا کہ ابا نے نصیحت کیا تھا، ابا کو معاف کر دو۔ عجیب عجیب کام ہم لوگ کرتے ہیں میت کے ساتھ، جو نہیں کرنے کا ہے وہ سب ہوگا۔ آپ بتاؤ، میت پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بھئی بندہ جب تک زندہ ہو تو حدیث میں ہے کہ اس کی آسانی سے جان نکلنے کے لیے وہاں پر بیٹھ کر میت کے مرنے والے کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو۔ کیسے؟ آہستہ آواز میں، ہلکی ہلکی آواز میں، جہاں روح نکل جائے فوراً تلاوت بند کر دو۔ یہی مسئلہ ہے نا؟ کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ چاہے جتنا غسل دے دو، جتنا وضو کرا دو، آب زمزم سے نہا دو، عطر میں ڈبا دو، کچھ بھی کرو، لیکن میت پاک بولتے کیوں نہیں؟ میت پاک نہیں ہوتی۔ جب میت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ، مرنے والے کے جسم کا ہر حصہ ان کنٹرول ہوتا ہے۔ کنٹرول میں ان کنٹرول ہوتا ہے نہیں؟ اسی لیے آپ چاہے جتنا پانی ڈال دو، آپ چاہے جتنا نہا دو، پیخانے اور پیشاب کے راستے سے گندگی آتی ہی رہتی ہے نا؟ تو جب گندگی کنٹینیو آ رہی ہے تو پاک کیسے ہوگا؟ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ دیکھو غور سے سمجھنا، چونکہ میں آگے جو کچھ بولنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑی بات ہے، کرنٹ کی طرح لگے گا ہم سب لوگوں کو، کیونکہ ہم سب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن مولوی اگر چپ رہے تو مسئلہ کب معلوم ہوگا؟
علماء کی ذمہ داری ہے نا، جو غلط ہو رہا ہو اس کو آپ بتاؤ۔ میت ناپاک ہے، قرآن کی تلاوت اس کے پاس بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ تلاوت کرنا منع، درود پڑھنا منع، کلمہ پڑھنا منع، دفن کرنے سے پہلے۔ جب مٹی کے نیچے دفن ہو جائے اس کے بعد آپ دفن پورا کرنے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، اور اس کے لیے 4 دن 3 دن ضروری نہیں ہے۔ ہماری گندگی دیکھو کتنے گندے ہو گئے ہم لوگ کہ جو اسلام نے شریعت نے نہیں کیا ہم وہی کرتے ہیں۔ 4 دن کے بعد خاندان والے پھول لے کر، مٹھائی لے کر، لڈو لے کر، جلیبی لے کر، نئے نئے کپڑے پہن کر، عورت، مرد، بیٹا، بیٹی، بہو، بیوی، ہر کوئی جاتا، کیا بول کر کے باپ کو دفن ہوئے 4 دن ہو گیا، پھر دوسرا گروپ آئے گا کب؟ جب 40 دن ہو جائے۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہے، ان چیزوں سے بچو، غلط ہے یہ، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ابا کے نام سے تلاوت کرو گے نا، ثواب مل ہی جائے گا۔ آپ گاڑی چلاتے چلاتے ابا کے نام سے تسبیح پڑھو گے، ثواب مل ہی جائے گا۔ آپ ہندوستان میں باپ ہے دفن، پاکستان میں جا کر کے 2 روپیہ باپ کے نام سے صدقہ کرو گے، ثواب وہیں جائے گا۔ تو دیکھو میت ناپاک ہوتی ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ مسجد کے اندر جائز نہیں۔ مکہ میں آپ گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کے باہر مقام جنازہ ہے، وہاں پہ جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ مدینے میں آپ گئے ہو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا مقام جنازہ الگ ہے، باہر نماز جنازہ ہوتی ہے۔ میت چونکہ ناپاک تھی، اور چاہے وہ میت کسی ولی کی ہو، کتب کی ہو، ابدال کی ہو، جاہل کی ہو، عالم کی ہو، امام کی ہو، مؤذن کی ہو، مدرس کی ہو، امیر کی ہو، غریب کی ہو، عورت کی ہو، مرد کی ہو، بچے کی ہو، جوان کی ہو، کسی کی میت ہو، سب ناپاک ہے مرنے کے بعد، اس لیے کہ جسم اس کا فری ہوتا، اور گندگی کنٹینیو، چاہے جتنا پیٹ دبا کر کے غسل دے دو پھر بھی گندگی آتی ہی رہتی۔ اس لیے فقہا نے لکھا کیا کہ مسجد میں میت رکھ کر نماز جنازہ جائز نہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میت کی گندگی مسجد میں گر جائے۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، اسلام جو ہمارا قانون بتا رہا ہے اس کے پیچھے ریزن ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے، آپ سمجھو۔ آپ یہ مت کہو کہ باپ نے نہیں کہا، دادا نے نہیں کیا، اور سبحانیہ کے پہلے خطیب نے ایسے نہیں کیا، پورے بنگلور کے کوئی مولانا نہیں منع کرتے، فلانا ڈھگانا، یہ سب ہم سننے والے نہیں ہیں۔ دعویٰ میرا ہے تو آپ دلیل مجھ سے مانگو آ کر کے، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیوں نہیں منع کرتا، یہ ان سے جا کر کے آپ کو بات کرنا ہے۔ منع میں کر رہا ہوں، دعویٰ میں کر رہا ہوں، تو دلیل آپ مجھ سے مانگو، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ جنازہ مسجد میں نہیں، کیوں؟ ناپاک ہے۔ قرآن کی تلاوت میت کے پاس نہیں، کیوں؟ میت ناپاک ہے۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں میت کے ناپاک ہونے کی وجہ کا درست نہیں، تو قرآن کی آیت لکھی ہوئی چادر میت پہ ڈال کر کے قبرستان لے کر جانا یہ جائز ہوگا؟ بتاؤ نا، جائز ہوگا؟ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے؟ آپ دیکھو تو آپ کی میت یوں لیتی ہے، وہ چادر اتنی بڑی ہے کہ پورے میت پہ ڈالنے کے بعد ایک ہاتھ لٹکتی ہے دائیں طرف، ایک ہاتھ لٹکتی ہے بائیں طرف،
ایک ہاتھ لٹکتی ہے چاروں طرف. زندگی میں قرآن کی اتنا ادب کیا تم نے مسلمانوں، اتنا ادب کرتے ہو قرآن کا کہ کبھی قرآن کی طرف تم پاؤں کر کے نہیں بیٹھتے ہو، چاہے وہ شرابی ہو یا جواری ہو یا چور ہو یا کوئی بھی. اللہ کے قرآن کا اتنا ادب، مرنے والے کے پاؤں پر تم نے آیت الکرسی لٹکا دیا، کلمہ لٹکا دیا، قرآن کی آیت لٹکا دی. تمہیں شرم نہیں آئی؟ غیرت پیدا کرو اور سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ. اگر کسی ایک صحابہ کی میت پر قرآن کی چادر ڈالی گئی ہو تو میں مجرم ہوں، جو سزا دو مجھے منظور ہے. لیکن اگر غلط ہے تو پھر توبہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اب گنہگار مرنے والا نہیں ہوگا، چادر ڈالنے والا ہوگا جس نے ڈالا ہے. جناب فاطمہ لاڈلی بیٹی ہے میرے پیغمبر کی. حضرت علی نے اپنا امامہ جو سفید رنگ کا تھا فاطمہ کے تابوت کے اوپر رکھ کر کے میت کو لے کر گئے. میرے نبی کا جنازہ دیکھو، نبی کے جنازے پہ قرآن والی چادر نہیں، خواجہ اجمیری کے جنازے پہ قرآن والی چادر نہیں، قطب الدین بختیار کاکی کی میت پہ قرآن والی آیت نہیں، چادر نہیں. 1,24,000 حضرات صحابہ دنیا سے گئے. خدا کی قسم نہ ابو بکر کی میت پہ قرآن کی چادر تھی، نہ عمر کی میت پہ قرآن کی چادر تھی، نہ عثمان کی میت پہ قرآن کی چادر تھی، نہ علی کی میت پہ قرآن کی چادر تھی. ارے چھوڑ، ابو ذر غفاری کے میت پہ بھی قرآن کی چادر نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آدم سے لے کر محمد عربی تک کسی نبی کی میت پہ قرآن کی چادر نہیں ڈالی گئی. مت کرو بے ادبی اللہ کے قرآن کی، اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو جو کرنے کا کام ہے وہ تو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں میت کے لیے. کرنے کا کام کیا ہے؟ میت کو جلدی دفن کرنا. میت کو بولو بھائی، میں سب کچھ زمانے کے خلاف بول رہا ہوں اس لیے شاید آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، لیکن سچ یہی ہے جو میں بول رہا ہوں. نبی نے کہا بچہ پیدا ہو نام رکھنے میں جلدی کرو، بچہ بالغ ہو شادی کرنے میں جلدی کرو، قرض ادائیگی کا ٹائم آ جائے قرض کی ادائیگی میں جلدی کرو، مر جائے دفن میں جلدی کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، نانا آ رہا، نانی آ رہی ہے، فلانا ڈھکانا، 12 گھنٹہ میت کو رکھا جاتا ہے. کتنی دیر؟ بلکہ کبھی کبھی تو 24 گھنٹہ. اور اب تو آئس باکس بن گیا ہے، 2 دن 3 دن میت کو رکھا جاتا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ روح نکلنے کے بعد 1 سیکنڈ بھی میت کا دل نہیں کرتا ہے کہ دنیا میں رہوں میں. 1 سیکنڈ. اس کو جلدی ہوتی ہے رزلٹ دیکھنے کی. کس کی؟ ارے بچہ جب اسکول میں ایگزام دے دیتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے؟ کھانا اچھا لگتا ہے؟ SLC کا ایگزام دے دیا، بولو نیند آتی ہے اسے؟ نہیں ابا نیند نہیں آ رہی. کیوں بیٹا؟ رزلٹ نہیں آیا. بیٹا کھانا کھا لے. ابا اچھا نہیں لگتا. کیوں بیٹا؟ رزلٹ نہیں آیا. تو دیکھو امتحان دینے کے بعد اسکول کے بچے کو نیند نہیں آتی، چین نہیں آتی رزلٹ دیکھنے کے لیے. اسی طرح میت کو مرنے کے بعد چین نہیں آتا، بے قرار تڑپتا رہتا ہے اپنا رزلٹ دیکھنے کے لیے. وہ دکھایا جائے گا کہاں؟ قبر میں. میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں یہ دیکھنے کے لیے. ہم لوگ اس غریب کو 12 گھنٹہ تڑپاتے ہیں، 16 گھنٹہ تڑپاتے ہیں، 24 گھنٹہ تڑپاتے ہیں. آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ اور پھر کہیں گے یہ باپ کی محبت ہے، یہ باپ کی، یہ بیٹے کی، یہ بیوی کی، یہ مولانا کی محبت ہے. بابا محبت نہیں، یہ دشمنی ہے میت کے ساتھ. جتنی جلدی تم میت کو قبر میں رکھو گے میت کے لیے اتنا فائدہ مند ہے اور اتنا ہی میت تمہاری خوش ہوتی ہے.
تو ہم یہ کام نہیں کریں. سادے کپڑے کو اسلام نے پسند کیا کہ اپنی میت کو سادے کپڑے میں دفن کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا سب سے اچھا کلر اللہ اور پیغمبر کی نظر میں سفید ہے. کیا ہے؟ سفید ہے. جنتیوں کا لباس سفید ہے، فرشتوں کا لباس سفید ہے، حوروں کے کپڑے سفید ہے، جنت کے مردوں کا کپڑا سفید ہے. اللہ کو بہت پسند ہے. تو فرمایا کہ سادے کپڑے میں اپنے میت کو دفن کرو. کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ نہیں کہہ دیتا کہ لال پیلا ہرا نیلا کفن دے کر کے بھیجا کرو، جو تم اوپر سے ہرا ہرا قرآن کی آیت کی چادر اڑا دیتے ہو. اور پھر میت کو قبرستان میں جانے کے بعد جو لوگ چادر کو اٹھاتے ہیں آپ بتاؤ ان میں سے ہر ایک کا وضو ہوتا ہے؟ وضو ہوتا ہے؟ اور قرآن کو بے وضو چھونا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو دیکھو قبرستان تک ہم گناہ کر رہے نہیں کر رہے. تو بغیر مطلب کا گناہ کرنا یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ اس لیے ان بدعات کو اور اس گندگی کو ختم کرو. سادے کپڑے میں اپنے میت کو لے کر کے جاؤ، سادی چادر اڑا کر کے اپنی میت. اولاً تو کفن کے بعد چادر کی ضرورت ہی نہیں. پھر بھی اگر دھوپ پانی کسی چیز سے بچانا ہے تو سادہ کپڑا اوڑھاؤ اپنی میت کو لے کر کے. یہ کرنے کا کام ہے. پھر میت کو دفن کرنے کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو کر استغفار کرو، قرآن پڑھو، اللہ سے رو رو کے کہو اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے. بیٹے کی بات اللہ جلدی سن لیتا ہے. باپ کے حق میں بیٹے اور بیٹے کے حق میں باپ کی بات. تیسری بات یہ کہ نماز جنازہ جب ہو جائے، جنازے سے پہلے تمہارا اختیار ہے، جسے چاہو دکھاؤ، جسے چاہو دکھاؤ، چہرہ کھول کر مسجد میں رکھ دو. لیکن علماء نے لکھا کہ جب جنازے کی نماز ہو جائے تو خدا کے واسطے میت کا چہرہ مت کھولو. جنازے کے بعد مت کھولو. کیوں؟ اس لیے کہ جنازے کے بعد میت کے ساتھ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو سزا دے رہا ہو، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہو، اور آپ دنیا میں ڈھول پیٹتے رہو پورے گوری پالیا میں. ارے جنازہ سے پہلے بہت اچھا چہرہ تھا، جنازہ کے بعد بالکل کالا ہو گیا، خون آ رہا تھا، آنکھ ٹیڑھی ہو گئی، فلانا. تو دیکھو میت کی برائی کرنا حرام ہے. نقصان دیکھو کتنا ہے. اسلام نے ہمیں کتنا بچایا ہے. ہاں بہت مجبوری ہے. ابھی بیٹا بیچارہ کہیں سے آیا ہے ابھی، تو فقہ نے لکھا مجبوری کے درجے میں اس بچے کو دکھا دو. مگر ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عام لوگوں کے لیے جنازہ کے بعد چہرہ کھول دیا جاتا ہے. اللہ کے حوالے کرو. جنازے کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ میرے اللہ یہ اب تک میرا تھا، اب تیرا ہے. یہ کیا ہے؟ اب اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ چہرہ کھول دو گے راز کھل جائے گا. یہ کرنے کی چیز ہے، ہمیں یہ کرنی چاہیے. میت کے قرض کو ادا کرنی چاہیے، ورنہ میت مصیبت میں پڑ جائے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کسی کا کوئی قرض میرے ذمے ہو تو آ کر کے اصول کر لو. میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا قرض دے دوں تاکہ قیامت کے دن مجھے آپ کے قرض کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے. اللہ اکبر و کبیرہ. سارا مدینہ جمع ہے، رو رہا، اتنا رویا اتنا رویا. علماء نے لکھا ہے مسجد نبوی میں سیلاب کے پانی کی طرح آنسو بہنے لگا. ابو بکر رو رہا ہے میرا نبی جائے گا، عمر رو رہا ہے میرا محبوب اب دنیا سے چلا جائے گا، عثمان رو رہا ہے میرا محبوب چلا جائے گا. تمام صحابہ کو یقین ہو گیا کہ میرے محبوب کا اعلان یہ بتا رہا ہے کہ اب میں تمہارے بیچ سے چلا جاؤں گا.
جب یہ منظر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا او میرے یارو کیوں روتے ہو؟ دنیا میں جو بھی آیا وہ کام پورا کر کے چلا جاتا ہے، میں جس کام کے لیے آیا تھا میرا کام پورا ہو گیا، میں بھی چلا جاؤں گا، اس میں روتے کیوں ہو، تڑپتے کیوں ہو؟ عجیب منظر تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو کچھ ہوا آئندہ جمعہ کو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔